40 سال عمر ہے، 40 منٹ کا سجدہ تو ہو جائے رات کو۔ عید کا وقت طے ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ جی؟ کیا ٹائم ہے؟ 7:30 بجے ماشاءاللہ۔ تو پھر آج رات تو پھر سجدے کی رات ہے، لگاؤ پھر رات سارے پوری بستی آ جائے، مستورات گھروں میں سجدے کریں، بچے گھروں میں سجدے کریں، بڑے بچے مسجد میں آ جائیں، عورتیں مرد آگے اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ مہنگائی ہے، یا اللہ بے بس ہو گئے ہم، یا اللہ مجبور ہو گئے، یا اللہ لیکن تو بے بس نہیں ہے، تجھے سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ تو بے بس ہوتا نہیں، تیرا در کبھی بند ہوتا نہیں۔ یا اللہ دنیا تو دیتی ہے، تانا بھی دیتی ہے، تانا جب علماء کرام سے تانا سنتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، دین والوں سے بھی تانا سننا پڑتا ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مصلی رسول پہ آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنا سارا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں، حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، پھر یہ مصلی ملتا ہے، پھر ممبر رسول بھی آتا ہے۔ روزانہ ذلت کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ لمبا نہیں ہے۔ 120 دن کے بھی 24 دن کے دھرنے ہوئے تو کبھی کسی نے کہا سجدہ کر لے 120 دن مسجد میں آ کے پوری رات کا سجدہ؟ کون بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا سجدہ کیا؟ وہ تو مفتی عبدالشکور صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، 10 ارب روپے ٹھکرائے کمیشن والے۔ علماء ایسے ہوتے ہیں، کچی مسجد کچا گھر۔ اس وقت مجھے یاد ہے پہلے سال میں آئے جو پچھلا حج تھا تو 5.25 لاکھ میں میرا خیال ہے، 5.80 میں حج، اور پھر حج میں سے پیسے بچ گئے، حج میں سے پیسے کیا ہو گئے جی؟ 1.5 لاکھ روپیہ فی کس حاجیوں کو واپس کیا۔ تو مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ووٹ بھی نہیں دیتے، ماشاءاللہ۔ ہاں، مولوی کو کون ووٹ دیتا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں اس کی تو جوتی نہیں اچھی، کپڑے اس کے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ حلال کے ہوں گے، حرام کے نہیں ہوں گے، ڈنڈی مار کے نہیں لیے ہوں، کیونکہ وہ سارے لوگوں کی نمازوں کا امین ہے، لہذا وہ حلال کھائے گا، حرام نہیں کھائے، اللہ سے ڈرے گا۔ غلطی ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے روئے گا، اتنا روئے گا کہ اگلے پچھلے اللہ ساری امت کا بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بہرحال ہم چلے گئے دوسری طرف، جمعۃ الوداع ہے، ہم پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کریں، استغفار کریں۔ یا اللہ بیوی کا حق تھا، ہم نے پہچانا نہیں، سیکھا نہیں، بیوی کا کیا حق ہے۔ اولاد اللہ نے دی، ہم نے بہت بڑی نقدری نے شکری کی، ہم نے اولاد کا حق پہچانا نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کو عزت نہیں دی۔ بیٹی کو ہم نے عزت نہیں دی، بیوی کی ہم نے تربیت نہیں کی، بچی کی تربیت نہیں کی۔ تراویح پڑھنا پڑھانا آسان ہے، بیوی کا ادب احترام کرنا، بیٹی کا، بہن کا، مستورات کا، حضور کی امت کی بچی کا ادب احترام کرنا یہ ذرا مشکل ہے۔ پوری رات نفل پڑھنا آسان ہے، کسی کو عزت دینا یہ بہت مشکل کام۔ دل نفس نہیں مانتا، یہ چودھری بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے یار بس میں جو کچھ ہوں سب کچھ۔ تو اللہ سے دعا ہے، پچھلے جو رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے جتنے لوگ سارے عالم میں فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اور جتنے ہمارے اس مسجد کے نمازی، اس مسجد، اس بستی کی بچے بچیاں، عورتیں مرد، بوڑھے بچے جوان، جن لوگوں نے اس علاقے کی بنیاد رکھی تھی، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ جانے ان کی نیکیاں کیسی قبول ہیں،
کہ اللہ پھر اٹھا کر کہاں سے پھر آنے کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ ابھی تو میری آج بھی صحت ٹھیک نہیں تھی، بڑی مشکل سے رمضان پورا کیا اس دفعہ، لوگ چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں، کتنے ناراض ہو گئے کہ آپ آئے نہیں ہیں اس رمضان میں، تو سب سے معذرت ہے۔ چلنا پھرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لمبا سفر بھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب اللہ ہمت توفیق دیتے پھر آسانی ہو جاتی اللہ کے فضل سے۔ تو ہم پچھلی زندگی کے اوپر آج ہم توبہ کر لیں، کیا کر لیں گے؟ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لیں گے، پچھلی زندگی کے سب گناہ معاف۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ ایک صاحب آئے، عرض کیا، دور کے رہنے والے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، 3 مرتبہ یہ فرمایا، ہائے میرے گناہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ پڑھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا اٹھ، اللہ نے سارے معاف کر دیے، پچھلے سارے اللہ نے کیا کر دیے جی؟ معاف کر دیے۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ان الفاظ کو جو کہتا ہے 5واں کلمہ ہے۔ بعض لوگ بیچارے ایسے پریشان ہیں کہ علم اللہ پورا دے دے، علم وحی بھی دے، علم کسب بھی دے، اور حضور والی نیج بھی اگر عطا فرما دے تاکہ آنکھیں کھل جائیں، دماغ کی کھڑکیاں کھولنا اللہ ہی کا کام ہے، دل دماغ وہی کھول سکتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 5واں 6واں کلمہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ترمذی کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، عمدن نہیں پڑھنا، عمدن، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 6واں کلمہ ہے، اس میں بھی توبہ اور استغفار ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمہ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پہلے کلمے کی فضیلت تو آپ سمجھتے ہیں، رمضان میں 4 عمل زیادہ کرنے تھے، وہ آپ نے ماشاءاللہ کیے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے آدمی پڑھے، ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے سارے گناہ مٹاؤ اور گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو، میرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے۔ دوسرا کلمہ پڑھیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی بن جائے گی، جہاں پڑھیں گے وہ ساری مخلوقات آپ کی گواہی دے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ پورے قرآن کا خلاصہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ کی بڑائی کی بریائی۔ فرمایا اس کلمے کو پڑھنے سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے گرتے ہیں۔ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کو 100 مرتبہ جو روز پڑھے گا، جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اللہ کی بڑھائی، اللہ کی کبریائی کے یہ 4 کلمے ہیں، اور اس کے بعد 5واں 6واں کلمہ اپنے لیے توبہ اور استغفار کا ہے۔ جو روزانہ 1 دفعہ پڑھ لے گا، اس دن اگر فوت ہو جائے شہیدوں کے ساتھ حشر، رات کو پڑھ لے گا، اس رات کو اگر فوت ہو جائے شہیدوں کے ساتھ حشر ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس کی حقیقت اور نور نصیب فرما دے۔ ایک تو یہ درخواست کرنی تھی۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیوں ہوئے؟ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے کہ مجھے اور آپ کو یہ محسوس ہو، جو پورا سال جن جن گھروں میں فاقہ رہتا ہے، بے بسی بے کسی رہتی ہے،
یتیم، بیوہ، سفید پوش لوگ، تو پورا سال جن گھروں میں بے بسی بے کسی رہتی ہے، صدقہ فطر بھی واجب اس لیے ہے کہ تمہارے یہ روزے قبول جب ہوں گے جب تم وقت کے اوپر غریبوں کو صدقہ فطر پہنچاؤ گے، تاکہ وہ اپنا نظم بنا لیں گے۔ یہ نہ عید والے دن بھی فاقہ ہو۔ اکثر بیچارے سارے ساتھی پڑھے لکھے ہیں، وہ سوال کرتے رہتے ہیں، اس دور میں کوئی فاقہ کش ہے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، میں قربان اور صدقے جاؤں آپ سب کے، اس لیے کہتے ہیں حضور والی ترتیب پہ پھرو، تاکہ حضور کی امت کا پتہ چلے۔ در در گھر گھر جب بندہ پھرتا ہے حضور والی نسبت کے ساتھ، اس کو پتہ چلتا ہے کس گھر میں فاقہ ہے، کس بچے نے اس عید پہ کپڑے نہیں خریدے، یتیم تھا۔ کتنے یتیم بچے ابھی مسجد میں نہیں آئے، آج بھی وہ اپنے گھروں میں، ان کو لے کر آنا یہ آپ کے ذمہ تھا۔ عید الفطر میں ان بچوں کو لانا، ان کے والدین نہیں ہیں نا، ان کو بڑا کوئی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، یہ آپ نمازیوں کے ذمے، آپ کے امام صاحب کے ذمے، آپ کے خطیب صاحب کے ذمے یہ تھا کہ آپ پورے محلے کے یتیم بچے، قسم پرس، بے سہارا، جن کے پاس کپڑا ہی نہیں، کپڑا پہننے والا نہیں، اگر ہے تو پھر مسجد میں آنے والا کوئی، ان کو کون لائے گا، ان کو تسلی کب دے گا؟ اور 2 خطبے جمعے کے ہیں، 2 خطبے کیوں واجب ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے امام حسن تشریف لے آئے، امام حسین تشریف لے آئے، بچے آگے، اور خطبہ چھوڑ کر پھر ان کو اٹھایا، ان کی ضرورت پوری کی، ان کو لیا، دلاسا دیا، تسلی دی، اٹھایا، اور تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر دوسرا خطبہ شروع فرمایا۔ تو یہ امام حسن حسین کی برکت سے خطبے 2 ہوئے، ورنہ ایک ہی خطبہ ہوتا۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو خطبے سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما دیں، کیونکہ خطبے کے بعد فرشتے اٹھ جاتے ہیں، خطبہ وہ بھی سنتے ہیں، نماز وہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، دعا میں وہ فرشتے اٹھ کر نہیں جاتے، جب تک دعا مکمل نہیں ہوتی فرشتے نہیں اٹھتے، جنات بھی نہیں اٹھتے، یہ بھی اور آپ سے زیادہ جنات ہوتے ہیں یہاں، یہ سارا علاقہ آپ کے تو کم از کم یہ 6 لاکھ جنات تو یہ سامنے اس قبرستان پر آنے میں، یہ سارے جنات ہیں یہاں پہ، یہ اوپر پہاڑیوں پہ آپ نے کھود کے یہ قبرستان، آپ نے کھود کے پہاڑیاں مکان بنائے ہوئے ہیں، پوچھتے ماشاءاللہ آپ بھی اللہ کے ولی لوگ ہیں، نہیں ہیں تو بعض دفعہ جنات کے گھر ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے صدقہ کر لیں، کسی اللہ والے سے پوچھ لیں، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت وہاں کر لیں، جگہ چیک کروا دیں اہل نظر لوگوں سے، علماء کرام سے، کہ یار یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جنات کے ڈیرے کے اوپر جب ڈیرا ڈالتے ہیں تو پھر وہ اپنے ڈیرے آپ کے ڈیروں کے اوپر ڈالتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی بچی کو کچھ ہو گیا، بیوی کو کچھ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں بچوں کا مسئلہ ہے، ڈر لگتا ہے، چیزیں غائب ہوتی ہیں، پیسے، تو یہ ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے جنات کا حضور کی امت میں۔ ہم جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جگہ جنات حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا جی استاد جی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے، آپ لوگ حضور کی ساری سنتیں پورا نہیں کرتے تو پھر اور کون کرے گا؟ ہم نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جی ہر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ انسانوں کا بیڑا پار کر، انسانوں کو جہنم سے، وہ جنات کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہو، ہمارے اوپر بھی تو قرآن اترا ہوا ہے، ہم بھی تو مسلمان، حضور کے اوپر ہم بھی ایمان لائیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جنات بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے، ادب احترام کیجئے، ان کے گھروں کا جب بھی جائیں، رفع حاجت کیوں؟ اس لیے باہر نہ بیٹھیں، جب بیٹھیں 3 مرتبہ پاؤں ماریں، وہ زمین اللہ کا ذکر کر رہی، حمد کر رہی، درود پڑھ رہی، حضور کے اوپر سلام پڑھ رہی، وہ ذکر بند کرے گی، اب رفع حاجت آپ کریں گے۔ کسی جنات دوسری مخلوقات کا گھر ہے، آپ پاؤں ماریں گے وہ دائیں بائیں ہو جائیں گے، پھر رفع حاجت کرو۔ ایئرپورٹس کا بڑا افسر، اور جناب اللہ کی شان، اس نے بلایا، میں یار 2 بجے تو نہیں آ سکتا رات کو، لیکن صبح، کہنے لگا نہیں میں حضرت بڑا پریشان ہوں میں، تو آپ گاڑی بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا بھیج دو، چلے گئے، اور اس کی بیوی کو جنت، میں نے کہا سچ بتاؤ کدھر گئے تھے؟ کہنے لگا مری گیا تھا۔ میں نے کہا مری گیا تھا، راستے میں کوئی رفع حاجت کی تھی؟ اس نے کہا جی رفع حاجت میں نے بھی کی، گھر والی نے بھی کی۔ تو جب ہم نے اٹھ کر واپس آئے تھوڑی دیر بعد، مری پہنچے ہی تھے تو تکلیف شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا پھر جنات پھر ظاہر ہوئے، انہوں نے صاف بتایا کہ یہ معاملہ انہوں نے کیا، انہوں نے کوئی دعا نہیں پڑھی، اس نے رفع حاجت بیٹھنے کی دعا ہے، اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، انہوں نے پاؤں زمین پہ کوئی نہیں مارا، کوئی سنت زندہ نہیں کی۔ اب آپ بتائیں ان کو ہم تنگ نہ کریں گے؟ ہمارے برتنوں کے اندر جو ہے انہوں نے رفع حاجت کر لی، ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے یہ کام کیا۔
تو اس لیے باہر رفع حاجت کے بیٹھنے کے لیے آداب ہیں، استنجا کے 36 آداب ہیں، پیشاب چھوٹا بڑا کرنے کے باہر کریں تو رفع حاجت 36 آداب ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ کتنے؟ اب جس بیچارے کو 36 آداب بھی نہیں آتے وہ مفتی صاحب کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ استنجے کا اس کو نہیں پتا، غسل کے فرضوں کا نہیں پتا، کپڑا پاک کرنے کا اس کو نہیں پتا، لیکن وہ مولانا صاحب کے اوپر ضرور تنقید کرے گا اور ان کے اوپر فتویٰ ضرور لگائے گا۔ تو اس لیے علماء کرام کی غیبت کرنا، علماء کرام کے اوپر جو ہے نا ادب آداب کے خلاف بات کرنا، فرمایا جس نے ہمارے علماء کرام کی ادب احترام نہ کیا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، شفقت نہ کی، ہمارے بڑوں کا ادب احترام، یہ سفید بالوں والے سارے ہی ہیں ماشاءاللہ، ادب احترام نہیں کیا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں، تو اس لیے بھائی ہم پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اس وقت جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، کوئی ہسپتالوں میں ہیں، قاسم بھائی اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں جی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے مقروض ہیں، مقروض تو ہر شخص ہے نا جی، آپ پوچھیں نا کہ مقروض اس وقت جو سرکاری ملازم ہے نا جی، پہلا اسکیل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچویں، چھٹے تک اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، اچھا اس کو آپ دے سکتے ہیں، یہاں تک سلسلہ پہنچ گیا۔ جو کرائے پہ رہتا ہے، جو بجلی کا بل دیتا ہے، گیس کا بل، پانی کا بل، اسلام آباد میں بھی ہمارے پاس 3-4 دارالفتہ میں ہوں، انہوں نے لکھا جی کہ میری 25,000 روپیہ تنخواہ ہے اور اس میں سے صرف 5,000 بچتے ہیں، اب بتائیں 10 بندے کھانے والے ہیں، کرایہ خرچہ سارا کچھ نکال کے میں کدھر جاؤں؟ تو مفتیان کرام نے لکھا کہ تیرے اوپر تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، بس اتنا ہے۔ اب بتاؤ، یہ حالات ہو گئی، لیکن اللہ سے تعلق جوڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صدقہ فطر جو ہے نا جی، کبھی جو والی ترتیب یہ بھی سنت ادا کر لیں، 800 روپے، 600 روپے، اور ویسے تو 300 روپے ہے گندم کے حساب سے، اور کبھی کبھی زندگی میں یہ سنت بھی، کھجوروں والی بھی سنت ادا ہو جائے، ہاں جی، اس کے اوپر ہو جائے، اور کبھی کبھی کشمش والی سنت بھی زندہ کر لیں۔ اور جن کو جو صاحب ثروت ہیں ماشاءاللہ، یہ زمینیں ہیں ان کے پاس، اللہ نے فضل کیا ہوا، فصلیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ تو کشمش کے حساب سے دیں، وہ تو کھجور کے حساب سے دیں، اور وہ کم از کم آخری درجہ پھر ان کے لیے یہ ہے جو کے حساب سے دے دیں، لیکن یہ تو سب سے کم درجہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے گندم کے حساب سے دیں، 2 سیر گندم جو ہے۔ تو بہرحال یہ چند درخواستیں تھیں۔ آخری درخواست، یتیموں بیواؤں کا خیال کیجئے، روزے اس لیے فرض ہیں، پورا سال آپ خیال کریں، یہ روزہ جب قبول ہوگا، فرمایا جس بستی میں اور جس علاقے میں اگر کوئی گھر فاقے سے ہے، کسی گھر میں تنگی ہے، کسی گھر میں فاقہ ہے، نہ اس کے فرض روزے قبول ہیں، نہ اس کی فرض نمازیں قبول ہیں، اور نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر ہے۔ تو بہرحال تھوڑی سی ہمت کر لیں، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اور یہ مہینہ ہے دوسروں کی خدمت گاری کا۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ خوب خدمت بھی کی، آپ حضرات نے روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی، اور آج کی رات، کل عید ہے نا جی، تو آج کی رات تو سارے بآخری درخواست ہے، ایک رات اللہ اور اللہ کے رسول کے کام اور نام کے لیے پوری رات مسجد میں ہی گزار لیں۔ اور اعتکاف والوں سے بھی پہلے میں نے درخواست کر لی، اگر انہوں نے درخواست پہ ماشاءاللہ سوچ بچار کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور نیت تو کی ہے، آپ حضرات سے بھی پوری بستی کے مرد حضرات رات کو لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے، یہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے، اس رات میں جو عبادت کرتا ہے نا میدان حشر میں، اس کے وہاں سارے مسئلے حل ہوں گے، دل مردہ نہیں ہوگا، کسی پریشانی غم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور یہ پورے مہینے کے اگر آپ روزے، تراویحیں، اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں، یہ رات درخواست ہے آپ سے، 2 4 6 گھنٹے لگائیں، آدھے گھنٹے کا سجدہ کر لیں، آدھے گھنٹے کی دعا کر لیں، آدھے گھنٹے کے نوافل پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اور گھنٹے کی تلاوت کر لیں، لمبا سجدہ کو کر لیں۔ یہ سارے کتنے ساتھی ہیں جی ماشاءاللہ جمعہ میں، یہ گھنٹے گھنٹے کا سجدہ کریں، کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ جی
ساری رات گزر تو جائے گی، ایک ایک گھنٹے کا سجدہ کر کے سارے حضرات کریں جو عید میں تشریف لائیں گے، جو جمعے میں آتے رہے آئے ہوئے، ایک ایک گھنٹے کا چلو سجدہ کریں، کتنے گھنٹے ہوں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ مقتدیوں کا تو امام صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، گھر کتنے ہیں، بچے بوڑھے جوان کتنے ہیں، تو یہ چلو آدھا گھنٹہ سجدہ کریں تو یہ سینکڑوں گھنٹے کا سجدہ بنتا ہے۔ آپ مولوی صاحب کی ذمہ لگا لیں تو پوری رات کر دو، وہ ساری زندگی بھی سجدہ کرن، تو وہ جتنے اجتماعی عمل، اس لیے نماز واجب ہے نا، ضروری ہے، جماعت کے ساتھ ضروری ہے، فرض مسجد میں پڑھے، اعلان پڑھے، تو روزہ رکھے، فرائض کی نا جتنا اعلان سے ہوگا تو دوسروں کے لیے ترغیب بھی ہے، اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔ وہ تو مستورات کے لیے چھپ کر نماز پڑھیں، پردے میں نماز پڑھیں۔ تو یہ سارے بھائی نیت کرتے ہیں جی آج کی رات کون کون لگائے گا جی اللہ کے لیے، اپنے بڑوں کے درجے بلند کرا لے، ہاتھ کوئی یار ہاتھ اس تے ٹیکس تو نہیں لگا لے، نہ قربان تو صدقے جہاں تھوڑے دے اپنی حکومت دے بھی انہیں ماشاء اللہ نہ پچھلی لایا ٹیکس تو نہ انہیں لایا، نہ سجدے تے لایا نہ دعا تے نہ قرآن تے نہ نماز پڑھانے تے۔ مینوں تو خطرہ سی کہ ادھر نماز امام صاحب تے بھی نہ لا دیون، خطبہ دین تے بھی ٹیکس نہ لا دیون، اور ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان ضیاء الحق شہید کی اللہ قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ایسے مرد مجاہد عطا کرے، ابھی بھی ہیں ہمارے ملک میں، ان کو آگے آنے کی ہمت توفیق عطا فرما دے۔ اس کے دور میں، ان کے دور میں، ضیاء الحق شہید نور اللہ مرقدہ کے دور میں حافظ قرآن کو افے کے برابر یہ حفظ کی ڈگری کی صنعت تھی، اور ماشاء اللہ ہمارے جو حضرات تشریف لاتے رہے، اور یقین کریں اب حافظ قرآن کی حفظ کی ڈگری پرائمری کے برابر نہیں ہے، اگر ہے تو پھر آپ تھوڑی سی معلومات کر لیں۔ علماء کرام بھی ماشاءاللہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی جاگنے کی توفیق عنایت فرما دے، کام والی چیزوں میں دن رات، اور جو جاگتا ہے پھر اس کو شہادت قبول کرنی پڑتی ہے۔ مفتی عبدالشکور کا حادثہ نہیں ہے یہ، صاف اعلان ممبر رسول پہ بیٹھ گئے، حادثہ نہیں ہے۔ ایسے بندوں کو چھوڑتا کون ہے جو کام ایمانداری سے کرے؟ ایسے بندوں کو چھوڑتا بول دے نہیں ہو، کوئی نہیں پکڑتا، تو کوئی نہیں پکڑتا، اللہ دی قسم کوئی نہیں پکڑ سکتا، جڑا پکڑنا سی اللہ اس نے پکڑ سی۔ بھائی اس نے حج کو 6 لاکھ تک لایا، ابھی دیکھیے گا اس دفعہ کا کارگزاری، آپ دیکھیے گا اگلی دیکھیے گا پھر۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کریں۔ آج تک تو تحقیقات کر کے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو 36 ہمارے جرنیل اور بریگیڈیئر اور میجر اور وہ سارے، ان کا پتہ لگا ہے کچھ؟ ان کا تو پتہ نہیں لگا، پتہ لگا تو کیا ہے؟ تو بھائی ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ سارا چھوڑ دیں اور اللہ ہی کے سامنے سجدے کریں، ہم سجدہ کریں اللہ کے سامنے، دعائیں کریں، ہم روئیں، اللہ کی قسم روئیں، ہم نے اتنے ظلم کیے ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی لکھا ہے، یا تو اسلامی کو چلاؤ، پھر اسلام کو جگہ دو ہر دفتر میں، ہر گھر میں، ہر بازار میں، یا تو اسلام کو جگہ دو، قرآن کو جگہ دو۔ مصلی رسول پہ جو رمضان میں بچے سناتے ہیں قرآن، ان کو آپ نے کیا وظیفہ طے کیا ہوا؟ ان کے لیے ان کی ڈگری جو سند ہے اس پہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو یہ ہاتھ جوڑ کر اپنی حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے علماء کرام جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں قائد جمعیت، مولانا اسد صاحب، دیگر ہمارے اپوزیشن اور دیگر جتنے لوگ ہیں، خدا را اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو جو اونچا کرنے میں لگیں تاکہ ملک اور قوم کی حفاظت ہو، علماء کرام کا ادب احترام ہو، علماء کرام کی خدمت بھی ہو۔ علماء کرام انشاءاللہ دیکھیں اس سے پہلے بھی نہیں ہیں، جھکے بھی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ اپنی قدرت سے نظام چلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما دے۔ جتنے ادارے ہمارے شعبے دن اور رات پستے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے بلوچستان میں یہ جنرل صاحب فوت ہو گئے، وہ حادثہ ہو گیا، کبھی کہیں چلتا ہے، کتنے قیمتی ہمارا اثاثہ سرمایہ سرحدوں پہ پہرا دے رہا، اندرون بیرون، اللہ سب کی زندگیوں میں جان مال وقت سے ایمان میں برکت بھی دے دے، جو شہید ہوئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر اس ملک کی حفاظت کرنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اس ملک اور قوم کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے لیے، بولو کون کون نیت کرتا دعا کرے گا جی؟ آج کی رات آدھا گھنٹہ سجدہ کرے گا، آج کی رات آدھا گھنٹہ سجدہ کرے گا، سب کریں گے بھائی؟ آدھے سے شروع کر لو
اور کم از کم 70 سال عمر ہے تو 70 منٹ کا سجدہ تو ہونا چاہیے روز کا رات کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کے روزوں کو، تراویحوں کو، ذکر کو، دعا کو، صدقہ خیرات کو، افطاریوں کو قبول فرما دے، اور آپ کے بچوں کے مسئلے حل فرمائے، آپ کی بچیوں کے مسئلے حل فرمائے، آپ کے بہن بھائیوں کے، آپ کے کاروبار کے، رزق حلال کے سارے مسئلے اللہ جل شانہ اپنے فضل سے حل فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔